15ویں شعبان کی رات کی فضیلت قرآن کریم احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ شعبان ماہ مبارک مقدمہ ہے رمضان شریف کا، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے اللہ مبارک لنا فی الرجب والشعبان وبلغنا رمضان، اور پھر جیسا کہ شوال تتمہ ہے رمضان کا، تکمیل ہے اس رمضان شریف کا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے سورۃ الدخان کی پہلی 6 آیتوں میں کہ قسم ہے کتاب واضح کی کہ ہم نے اس کتاب کو ایک برکت والی رات میں اتارا، لیلۃ مبارکہ، وہ یہ ہے اول، پھر وہاں سے نازل جو ہوا لیلۃ القدر میں نیچے، لیکن آسمانوں پر اس کا نزول عرش سے جو ہوا وہی لیلۃ مبارکہ میں، اس کا اشارہ ہے۔ فرمایا کہ برکت والی رات میں اتارا، اس رات کی برکت، اللہ پاک نے خود اس رات کو برکت والی رات فرمایا، اور فرمایا بے شک ہم آگاہ کرنے والے ہیں ایسی رات، ہر حکمت والا معاملہ ایسی رات میں ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ بے شک ہم آپ کو پیغمبر بنانے والے ہیں۔ اس آیت میں برکت والی رات سے شعبان کی 15ویں رات مراد ہے۔ پس اس آیت سے اس ماہ کی خاص کر 15ویں رات کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہو گئی، اور اس ماہ کے متعلق شریعت مقدسہ کے چند احکام ثابت ہوئے ہیں۔ اس کے چاند کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ 15ویں شب کو عبادت کرنا، 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا خلاف اولا ہے، یہ سب احادیث میں مصرح ہے۔ 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدھے شعبان کی یعنی 15ویں رات ہو تو اس رات میں شب بیداری کرو، یعنی راتوں کو جاگو، اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب کے وقت ہی سے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ یہ پہلا آسمان، وہاں عرش سے پہلے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کیا مغفرت چاہنے والا کوئی ہے کہ میں اس کو بخش دوں؟ کیا کوئی روزی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو روزی دوں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ عافیت کی دعا مانگے میں اس کو عافیت دوں؟ کیا کوئی ایسا ہے رات بھر یہی رحمت کا دریا بہتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، سوائے مشرک اور منافق کے سب کو بخش دیتا ہے، اس لیے اس کو لیلۃ مغفرت بھی کہتے ہیں۔ ابن ماجہ سے روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے حمیرہ، یہ عائشہ کا رضی اللہ تعالی عنہا کا عرف تھا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر دوزخیوں کو آزاد کرتا ہے، مگر 6 شخصوں کو نہیں۔ نمبر 1 ہمیشہ شراب پینے والا، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 ہمیشہ زنا کرنے والا، نمبر 3 بیجا لڑائی کرنے والا، اور نمبر 5 تصویر بنانے والا، نمبر 6 چغلی کرنے والا۔ یہ ترمذی ابن ماجہ سے روایت ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13ویں شعبان کو امت کے واسطے شفاعت کی درخواست کی، 1/3 منظور ہوگی، پھر 14ویں کو درخواست کی 2/3 منظور ہوگی، پھر 15ویں شعبان کو سوال کیا گیا، تمام شفاعت حاصل ہو گئی مگر شریروں کے واسطے منظور نہ ہو گیا، اس لیے اس کو لیلۃ الشفاعت کہتے ہیں۔ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوعاً روایت کی کہ جو شخص عید کی ہر 2 رات یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ اور 15ویں شعبان کی رات کو جاگتا ہے اس کا دل کبھی نہیں مرتا، اس لیے اس رات کا نام لیلۃ الحیات بھی رکھا گیا۔
امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 15ویں شعبان کی رات سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور جمعے کی رات ایک ہفتے کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور لیلۃ القدر ساری عمر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی ان راتوں کی عبادت گناہوں کی معافی کا موجب ہوتی ہے، اسی واسطے اسے لیلۃ التکفیر بھی کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشف القلوب میں لکھا کہ جس طرح مسلمانوں کے واسطے زمین میں عید کے 2 دن ہوتے ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان میں عید کی 2 راتیں ہوتی ہیں، نصف شعبان یعنی یہ 15ویں شعبان کی رات اور لیلۃ القدر کی رات۔ اسی واسطے نصف شعبان کی رات کا نام لیلۃ الملائکہ بھی رکھا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے اس رات میں جاگنے کی، عبادت کرنے کی، تلاوت قرآن کی، تسبیحات کی، درود شریف کی، استغفار کی، اور صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی، ذکر و اذکار کی۔ اور اللہ یہ چونکہ یہ رات ہے، اس رات میں سال بھر کے، آئندہ آنے والے سال بھر کے لوگوں کے جو بچے پیدا ہونے ہیں ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں کہ اس سال فلاں 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 پیدا ہوا۔ جو مرنے والے لوگ ہوں گے ہم نہیں جانتے، آج کی رات ہمارا بھی نام لکھ دیا جائے گا، ہمیں کیا پتہ؟ تو لوح محفوظ کا معاملہ ہے، ہم سے مستور ہے، پوشیدہ ہے۔ ہو سکتا ہے آج کی رات ہمارے آئندہ آنے والے اس سال میں ہماری موت لکھ دی گئی، ان کے بھی نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مفہوم ہے کہ لوگ بازار میں خریداری کر رہے ہوتے ہیں، گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کا کفن بازار میں پہنچ چکا، ان کے حصے کا جو کفن ہے وہ دکان میں پہنچ چکا ہے، اور اس کو خبر بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان کو اس بے خبری میں آنے والی اس شے کے لیے خبردار رہنا چاہیے۔ اور آج کی رات میں ہم اللہ سے اپنے حق میں خیر کے فیصلے لکھنے کی دعا مانگیں۔ اسی کے رات میں بندوں کے رزق کے فیصلے، زندگی کے فیصلے، موت کے فیصلے، شادیوں کے فیصلے، اولادوں کے، اس میں مانگے اللہ اس رات میں ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اور اگر اس رات میں ہمارے لیے تو نے حکم لکھ دیا کہ اس سال میں کسی دن ہماری موت ہے، اس شعبان 15 سے پہلے، تو اللہ میں خیر کی موت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔